Thank you, Honorable Dr. Qibla Ayaz Saab. Now I request another distinguished guest, Professor Dr. Muhammad Ziaul Haq, Director General, Islamic Research Institute and Professor of Sharia and Law at International Islamic University, to share his thoughts. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalam ala Khatim al-Nabiyyin. Honorable Professor Dr. Mukhtar Ahmed, Chairman Higher Education Commission, Muhtaram Janab Professor Dr. Qibla Ayaz Saab, Dr. Muhammad Mushtaq Ahmed Saab, Janab Rao Abdurrahman Saab, Janab Muhammad Farooq Saab, Janab Muhammad Mahmood Anisur Rahman Saab, Janab Awais Ahmed Saab, Muazzaz और Muhtaram Vice Chancellors اور معزز فیکلٹی ممبرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ کے سامنے ایشو رکھا جا چکا ہے اور ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اس ایشو پر یہ پروگرام منعقد کرا کے یہ بتا دیا کہ ہم ڈنائل کی کیفیت میں نہیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم ریئلائز کر لیں کہ یہ پرابلم ہمارے ہاں کس حد تک ہے۔ ہم ایک جنڈر بیسڈ وائلنس کا پروجیکٹ کر رہے ہیں۔ آزاد کشمیر میں ایک بچی، انڈر ایج بچی پریگننٹ ہوئی اور جب وہ ڈی این اے کیا گیا تو شی واز پریگننٹ بائی ہر فادر اینڈ ہر بردر، اور اسی کنٹینیوٹی کی جو ایکسٹریم صورتحال وہ ہے جس کے متعلق اشاروں میں راؤ صاحب نے باتیں کی ہیں۔ یہ آج کی تقریب اس چیز کی نشاندہی کرتی ہے کہ ہم اس ڈنائل کی کیفیت سے نکل رہے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اس قسم کے امور پر صرف اور صرف ری ایکٹیو اپروچ کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے۔ ری ایکٹیو اپروچ کی بھی ضرورت ہے، لیکن یونیورسٹیاں ری ایکٹیو اپروچ یا ہائر ایجوکیشن کمیشن ری ایکٹیو اپروچ کے ساتھ نہیں اس ایشو کو کانٹیسٹ کر سکتے۔ یونیورسٹیوں کو اس ایشو کو کانٹیسٹ کرنے کے لیے پرو ایکٹیو اپروچ کی ضرورت ہے۔ ری ایکٹیو اپروچ کے لیے عدالتیں ہیں، کورٹس ہیں، پولیس ہے، پی ٹی اے ہیں، اور راؤ صاحب نے ان کو کافی متحرک کیا ہوا ہے۔ وہ لوگ کافی اہم کام کر رہے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ایک تو ہم کیس سٹڈی کریں، ہائر ایجوکیشن کمیشن ان میں سے چند کیسز کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کی کیس سٹڈی کی جائے کہ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے۔ اور یہاں پہ یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اس قسم کے واقعات میں صرف وہ لوگ انوالو ہیں جو غیر مذہبی ہیں، بلکہ راؤ صاحب نے ہی یہ بات بتائی ہے کہ اس میں بہت سارے ایسے لوگ بھی انوالو ہیں جو کہ بہت مذہبی ہیں، پریکٹسنگ مذہبی ہیں، اور اس قسم کی بلاسفیمیس ایکٹس انہوں نے مذہبی اداروں یا مذہبی مقامات کے اندر بیٹھ کے کیے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ انالیسس کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر فالٹ لائن کون سی ہے، کون سی ایسی پرابلم ہے جس کی وجہ سے یہ صورت ہوئی۔ ہم جب اپنے ارد گرد اس قسم کے بڑھتے ہوئے چیلنجز کو دیکھتے ہیں تو کبھی کبھی ڈر سا لگنا لگ جاتا ہے، خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ کب کہا تھا، نظاروں سے خوف آتا ہے، مجھے تو چاند ستاروں سے خوف آتا ہے، میں دشمنوں کے کسی وار سے نہیں ڈرتا، مجھے تو اپنے ہی یاروں سے خوف آتا ہے۔ لیکن اس صورتحال میں ہمیں بہت سوچ سمجھ کے ساتھ، ہمارے پاس انرجیز بھی ہیں، ہمارے پاس صلاحیتیں بھی ہیں، ہم اس کو پرو ایکٹیولی استعمال کر لیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ ہمارے سماج نے اجتماعی طور پہ ڈویلٹی نہیں بلکہ منافقت کی کوئی بہت ایکسٹریم صورتحال اختیار کر لی۔ ہم کہتے کچھ ہیں، سوچتے کچھ اور ہیں۔
کوئی ہم سے کچھ اور کہہ رہا ہے اور ہم اس کو سمجھتے کچھ اور ہیں. اس وجہ سے ہمارے رویوں میں ڈویلٹی پیدا ہو گئی ہے اور ریلیجوسٹی کو ہم نے صرف اور صرف ظاہری تصنع اور بناوٹ تک محدود کر دیا ہے. ریلیجن اور لبرلزم کے درمیان ہسٹوریکل کانفلکٹ چلا آ رہا ہے. وہ ہسٹوریکل کانفلکٹ اس وقت اور ڈیپن ہو جاتا ہے جب ہم ریلیجن کو صرف تصنع اور بناوٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں. میں اس کے لیے آپ کے سامنے صرف بڑی دردمندی کے ساتھ ایک مثال رکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جانیں، مال، ہماری اولاد، ہمارا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان. لیکن آپ ذرا سروے کر کے دیکھیے کہ جتنے پروگرام ہوئے ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی سیرت پر کتنی گفتگو ہوئی، اس میں ایک دوسرے کے اوپر الزامات کتنے لگائے گئے اور اس میں گالیاں کتنی دی گئی. تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم کس حد تک جو ہے وہ صرف تصنع اور بناوٹ کی بنا پر ریلیجوسٹی کو اڈاپٹ کر چکے ہیں. تو یہ جو پرو ایکٹیو ٹیکنیکس ہوں گی اس کے ذریعے سے ہم اس سچویشن کو میٹیگیٹ کر سکتے ہیں. کیس سٹڈیز کے ذریعے ہمیں ہسٹوریکل اس کلیش کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے جو ادارے ہیں یہاں پہ اسٹیٹ کے کسی بھی پولیٹیکل سسٹم کے لیے ضروری ہے کہ وہ پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ لیجیٹیمیٹ فزیکل کمپلشن کے ذریعے اپنی ریٹ اسٹیبلش کرے. تو ریاست کے ادارے اپنی ریٹ کو بغیر کسی خوف و خطر کے اسٹیبلش کریں. اور وہ جو لنک ہے جس لنک کے ذریعے مختلف سٹیجز پر بچے وہاں جاتے ہیں. یعنی وہ اگر کوئی شخص 5 سال تک یہ کام کرتا ہے تو وہ پہلے 3 سال اس میں انوالو نہیں ہوتا یا پہلے 4 سال اس میں انوالو نہیں ہوتا، اس کے بعد چوتھے 5ویں سال میں جا کے اس ایکسٹریم تک پہنچتا ہے. پہلی لیول صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ ان ویب سائٹس کو دیکھتا ہے اور روٹین میں یہ کام پاکستان میں بہت ہوتا ہے. پاکستان از ون آف دی لارجسٹ یوزر آف دس سچویشن. اس میں بھی پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیکسول ایجوکیشن کا کوئی پازیٹیو میکانزم نہیں ہے. لوگوں کے پاس اس کے لیے انفارمیشن حاصل کرنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے. یہ فرسٹ سٹیج ہے. سیکنڈ سٹیج پہ پھر اس میں بے غیرتی شامل کی جاتی ہے جس میں فیملیز کو انوالو کیا جاتا ہے اور اس کی جو فائنل سٹیج ہے وہ بلاسفیمی کی طرف لے کر جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس صورتحال میں وائس چانسلرز کو، یونیورسٹیوں کے پروفیسرز کو، یہ ان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ نوجوانوں کے ساتھ پرو ایکٹیولی انگیج کریں، ان کے ساتھ کنورسیشن کریں اور ان کو بتائیں کہ ہم جو اس وقت صورتحال ہے، جس سچویشن میں ہیں، اس سچویشن سے ہمیں نکالنا ہے. اس وقت تو ہماری حالت یہ ہے کہ یہ کیا کہ سورج پہ گھر بنانا اور اس پہ چھاؤں تلاش کرنا، کھڑے بھی ہونا تو دلدلوں پہ، پھر اس پہ پاؤں تلاش کرنا، بلند و بالا عمارتوں میں اپنے گاؤں تلاش کرنا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ناکامی ہے، یہ ناکامی ہے ہم سب کی لیڈرشپ کی. اس میں صرف پولیٹیکل لیڈرشپ شامل نہیں ہے، اس میں ریلیجس لیڈر، سوشل لیڈر، ایکیڈیمک لیڈر سب شامل ہیں. ہماری لیڈرشپ نے تو یہ کیا کہ کبھی تو بیت فروخت کر دی، کبھی فصیلیں فروخت کر دیں. میرے وکیلوں نے میرے ہونے کی سب دلیلیں فروخت کر دی. وہ اپنے سورج کو کیا چلاتے، وہ اپنے سورج کو کیا جلاتے، میرے چراغوں کو بیچ ڈالا. فرات اپنے بچا کے رکھے، میری سبیلیں فروخت کر دیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سچویشن جو ہے اس میں کچھ لوگ تو انوالو ہو چکے، اور جو لوگ انوالو ہو چکے ان کے لیے ری ایکٹیو ٹیکنیکس کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے راؤ صاحب کا کمیشن، پی ٹی اے، ہماری عدالتیں، کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، یہ سب لوگ کام کر رہے ہیں اور وہاں ان لوگوں کو پکڑے. ہمارا کام یہ ہے، یونیورسٹیوں کا کام یہ ہے کہ جو ونریبل گروپس ہیں، ہمارے نوجوان، بچے اور بچیاں، اور یہاں پہ یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ صرف اور صرف یعنی نوجوان ہی اس میں انوالو نہیں ہے، لیکن زیادہ ٹارگٹ جو ہے وہ نوجوان ہے. ایک اور پرابلم جو ہمارے ہاں ہے، اور وہ عمومی پرابلم ہے کہ الگوریدم کی وجہ سے سوشل میڈیا پہ جب ہم ایک چیز دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو وہی چیز ہمارے پاس بار بار آ رہی ہوتی ہے. ہم کسی ایک خاص مخصوص پوائنٹ آف ویو کو دیکھتے ہیں تو وہی پوائنٹ آف ویو، اسی کے متعلق ویڈیوز،
اسی کے متعلق سب کچھ ہمارے پاس آتا ہے، اور پھر وہ ہم اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو یقین کی حد تک ماننا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمیں نوجوانوں کو یہ بات بتانے کی بھی ضرورت ہے کہ اوپینین ریالٹی نہیں ہوتی، اور اوپینین میں دوسری تصویر جو ہے وہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایک تو انکلوسیونیس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسرا یہ کہ جو ہمارے جنرل کورسز ہیں اس میں اگر ایک کورس فزیکل ایجوکیشن کا شامل کیا جائے، فزیکل ایجوکیشن کے کورس میں صرف فزیکل فٹنس ہی شامل نہ کی جائے، بلکہ اس فٹنس کے علاوہ جو ہیومن باڈیز کی ریکوائرمنٹس ہیں اور جس قسم کی گائیڈنس کی نوجوانوں کو ضرورت ہے گروئنگ ایج میں، جس کو بعض صورتوں میں سیکس ایجوکیشن کا نام دیا جاتا ہے، اس کے متعلق بھی چیزیں شامل کی جائیں. ہم اس کو شجر ممنوع نہ رکھیں، اس کے اوپر گفتگو کو بالکل بند نہ کریں. اگر ہم اس کے اوپر گفتگو نہیں کریں گے تو لوگوں کے پاس ایک ہی راستہ ہوگا، اور وہ نیگیٹو راستہ ہوگا جس کی طرف جو ہے وہ لوگ جائیں گے. تو ایک تو اس کو کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن کریں، ٹیچرز اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کمیونیکیشن کریں، اور اسٹوڈنٹس آپس میں کمیونیکیشن کریں. اسٹوڈنٹس کی آپس میں کمیونیکیشن بھی بڑی ضروری ہے، کیونکہ یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس نے بہت بڑے نئے خطرات پیدا کر دیے ہیں. 2-3 دن پہلے کی رپورٹ ہے کہ اسپین کے ایک اسکول کی 40 لڑکیوں، صرف ایک ہی اسکول کی 40 لڑکیاں جو ہیں ان کی آرڈنری سوشل میڈیا سے تصویریں لی گئیں اور ان کو پورنوگرافی کے ساتھ مکس کر دیا گیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات، اور وہاں پہ ایک کوہرام مچ گیا، اور ابھی تک وہ اسپین کی پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے کہ یہ کس طرح ہوا. تو ہمارے جیسے ملک یہاں پہ ہمارے پاس وسائل بھی کم ہے، اور ہمارے پاس جو ہے وہ اپرچونٹیز بھی کم ہیں، ہمارے پاس ٹیکنالوجی کی مہارت بھی اس لیول کی ہے. تو ہمیں اس کے لیے زیادہ ویجیلنٹ ہونا چاہیے، اور اس میں ہمارے نوجوان خود بچے اور بچیاں اس میں بہت اہم رول ادا کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ کمیونیکیشن جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. پھر ہے یہ پارٹنرشپ ود دی ٹیکنالوجیکل فرمز جو ہیں ان کے ساتھ پارٹنرشپ، جس کے ذریعے سے ہم یہ انشور کریں کہ پاکستان کے اندر سیف سائبر ورلڈ جو ہے اس کو کریٹ کریں جس حد تک پاسبل ہو. ضروری نہیں کہ ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہم 100% اس کو کر لیں گے، لیکن جس حد تک پاسبل ہو سیف سائبر ورلڈ اس کو کریٹ کیا جائے، اور اس کا پراپر سیف یوٹیلائزیشن جو ہے اس کو جو ہے وہ بہتر بنایا جائے. یہ چند ایک گزارشات تھی، یہ چند ایک تجاویز تھی، اور اس میں میں ایک اور تجویز یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے ریسورسز کو پول کرنے کی ضرورت ہے. مثلا ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تحت پورے ملک میں سیرت چیئرز موجود ہیں، کئی یونیورسٹیوں نے اپنے طور پہ سیرت چیئرز قائم کی گئی ہیں. اسی طرح اور ایسے بہت سارے ادارے ہیں جس میں ہماری لینگویج اتھارٹی ہے، اکیڈمی آف لیٹرز ہیں، اقبال اکیڈمی ہے، قائد اعظم اکیڈمی ہے، ہماری اپنی یونیورسٹی کے اندر بہت سارے ادارے ہیں. میں معذرت سے یہ کہوں گا کہ ان میں سے اکثر ادارے جو ہیں وہ ڈس فنکشنل ہو چکے ہیں، وہاں صرف لوگ جاتے ہیں، تنخواہیں لیتے ہیں اور بس. تو ہمیں ان تمام اداروں کو ایکٹیویٹ کرنا چاہیے. یہ پورا پروسیس جو ہے یہ نیشن بلڈنگ کا اور انٹروڈکشن آف سویلائزیشنل پروسیس کا ایک حصہ ہے. تو ہمیں اس سویلائزیشنل پروسیس کو زیادہ سے زیادہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ انٹروڈیوس کرنا چاہیے. ہمارے ہاں شریعہ کے نفاذ کی بہت باتیں ہوتی ہیں، اور لیکن شریعہ کے نفاذ کا جو سب سے اہم ایلیمنٹ ہے وہ ہے اڈاپشن آف دی پروسیس آف سویلائزیشن آف دی نیشن. یہی شریعہ کا سب سے بڑا کارنامہ ہے، لیکن ہم نے اس کو ٹوٹل نظر انداز کیا ہوا ہے، اور اس میں بھی ہم نے ریئیکٹیوی اپروچ کے ذریعے صرف نعرے لگانے اور ظاہری تصنع بناوٹ اور مینیفیسٹیشنز کو ہی گول بنا لیا ہے. مینیفیسٹیشنز امپورٹنٹ ہے، اس کی ایک سگنیفیکنس ہے، لیکن ہم نے اپنی قوم کے ایتھکس اور موریلٹی کے اندر میجر تبدیلی لے کر آنی ہے. اور اس کے لیے ہم سب کو، تمام جو ادارے ہیں ان کو اپنے اپنے فرائض کو سر انجام دینا چاہیے، اور اپنی جو ان کے پاس کیپیسٹی ہے اس کو پول کرنا چاہیے. جب ہم مل کے کام کریں گے تو جیسے راؤ صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ ہم اس صورتحال کو سنبھال سکتے ہیں. ابھی صورتحال خراب ضرور ہے، لیکن اتنی خراب نہیں ہے کہ ہم اس کو سنبھال نہ سکیں. تو یہ ٹائملی ایکشن ہے جو ہائر ایجوکیشن کمیشن نے جناب پروفیسر ڈاکٹر مختار صاحب کی سربراہی میں لیا. ڈاکٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ جرأت کے ساتھ سینسیبلی سینسٹیو سے سینسٹیو چیزوں کو بھی ایڈریس کرتے ہیں، اور ہمیں بھی جرأت کے ساتھ
سینسیبلی، لیکن اس سینسٹیو ایشو کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. جیسے راؤ صاحب نے کہا کہ یہ ایسا ایشو ہے، ہمارے ہاں لوگ آگ لگانے پر تلے بیٹھے ہیں. اگر یہ ایشو گلی محلے میں آ جائے گا تو پھر لوگ ملک کو تباہ و برباد کر دیں گے، اور شاید ہمارے دشمن یہی بات چاہتے ہوں. اور راؤ صاحب نے ہمیں یہ بھی بتایا ایک میٹنگ میں کہ اس کے پیچھے جو ہینڈلرز ہیں وہ ہینڈلرز ہمارے دشمن ہیں. تو یہ ایک اسٹریٹجیکل بھی پرابلم ہے، ایک ایتھیکل بھی پرابلم ہے، ایک ریلیجس پرابلم ہے، سوشل پرابلم ہے، ایجوکیشنل پرابلم ہے. اس کو پرو ایکٹیو ٹیکنیکس کے ذریعے تمام یونیورسٹیوں کو مل کر حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ملک کی خدمت کرنے کی توفیق دے اور ہمیں اپنے بچوں تک صحیح پیغام پہنچانے کی توفیق دے. پانی آنکھ میں بھر کر لایا جا سکتا ہے، پانی آنکھ میں بھر کر لایا جا سکتا ہے، اب بھی جلتا شہر بچایا جا سکتا ہے. شکریہ. Thank you, Dr. Saab. We have also invited experts from PTA and FIA to highlight government efforts to curb this menace. Muhammad Farooq, Director Web Analysis Division, Pakistan Telecommunication Authority, is requested to share insights about federal government measures in this regard. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز مہمان گرامی اور آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم. اور میں سب کا مشکور ہوں، خاص طور پر ہمارے راؤ صاحب جنہوں نے جو ایک درد و غم لے کر آئے ہیں اور بہت قابل احترام ہیں جس طریقے سے انہوں نے اس کیس کو آگے لے کر چلے ہیں. اللہ پاک سب کو توفیق دے کہ ان کے ساتھ مل کر ہم کام کریں.